اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ولاگ فرمائشی ولاگ ہے اور ہمارے دوست جناب نعیم مسعود صاحب نے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر ایک جب ولاگ کریں تو یہ میری گفتگو بھی اس کے اندر شامل کر دیجیے جو جنگ کے اپنے کالم میں وہ لکھ چکے ہیں۔ تو نعیم مسعود صاحب نے کبھی ہم سے کوئی فرمائش کی نہیں ہے زندگی میں، تو اب انہوں نے کی ہے تو میں نے کہا کہ ایسے قیمتی دوستوں کی رائے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اچھی کام کر رہی اور بلکہ اگر ہم کہیں تو کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو بیجا نہیں ہوگا، اور وہ اس کے لیے دن رات مصروف نظر آتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مخالفین لمحہ موجود پہ ان کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں بی بی کو ان کو خصوصی پاور ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جاتا۔ مثلا سب سے پہلے ان کے اوپر تنقید کی ایک ولاگرز نے، ٹھیک ہے، جو نواز شریف صاحب سے اپنی بیگم صاحبہ کی فرمائش کرنے گئے تھے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے تنقید کی کہ یہ جو نہر ہے لاہور کے اندر بہنے والی، جو کہ لاہور کو تقریباً 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، یہ نہر کے مشرقی طرف کہیں گے اس کو، یا جنوبی طرف، وہ شمالہ جنوب تقسیم کرتی ہے نا شہر کو، تو یہ جو نہر ہے اس کے جنوب طرف کی وہ وزیر اعلیٰ ہے، کیونکہ ادھر ہی پھرتی رہتی۔ اچھا، لگتا ہے بی بی کے پاس کوئی خاص میئرمنٹ کے اور سینسٹیو انسٹرومنٹ اس نے لگایا ہوا اپنے گھر میں۔ اگلے دن بی بی جو ہے وہ اندرون شہر پہنچ گئی اور وہاں پہ جا کے اس نے سکولوں کا جائزہ لیا اور یہ کیا۔ اس سے اگلے دن میرا خیال ہے فیصل آباد گئی تھی وہ، یا سرگودا گئی تھی وہ، میرا خیال ہے وہ ہارٹ کا جو انسٹیٹیوٹ تھا اس کی جگہ کا افتتاح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کہا گیا اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ تو نہیں صرف لاہور میں پھرتی رہتی ہیں، انہیں تو کسی اور جگہ کا، وہ تو صرف لاہور کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد بی بی جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی پنڈی میں اور وہاں پہ ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی معاملات کا جائزہ لے رہی تھیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کے اوپر مجھے ایک جامع رپورٹ پیش کر کے بھجوائی جائے۔ اور اسی طرح ایک دن ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ایک پرو یوتھڑی گہلیں صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ساؤتھ کو، پنجاب کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، تو موصوفہ نے ٹھیک 2 دن کے بعد وہاں سے ایئر ایمبولنس پہ لوگ لفٹ کروائے، اور وہ جو ان کا ہاسپٹل تھا نا، وہ جو موبائل ہاسپٹل ہے، اس میں سے وہ تو تقریباً 200 کے قریب ہیں نا ان کے، اس میں سے جس ہاسپٹل پہ سپورٹ پہ جا کے انہوں نے معائنہ کیا وہ بہاولپور سے آگے یہ زبان کے پاس تھا، کہیں گاؤں میں کھڑا ہوا، تو وہ گئی وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے معائنہ کیا۔ تو بہت ٹھیک میرے خیال کے اندر یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، یہ وہ باتیں ہیں جو کسی نے ولاگ میں کہیں ہوں گی یا نہیں کہیں ہوں گی، لیکن نجی طور پہ بھی بعض اوقات ہمارے کان میں جب بات پڑتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ یوں سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے مطلب ہمیں تو نہیں نا ان تک رسائی کہ ہم کہہ سکیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یا کم از کم ان کے کہنے کے اوپر تو وہ نہیں نا ایکٹ کرنے لگی، لیکن ان کی پرو ایکٹیو اپروچ اپنی اتنی خوفناک ہے کہ وہ پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہیں نظر جما کے، یا انہوں نے پہلے ہی پلان کر لیا ہوتا۔ تو یوں ٹھیک ہے ان کا جو طرز عمل ہے یا نقطہ نظر ہے یا گورننس کا لیول ہے۔ دوسری بات جو ہے جس کے لیے آج یہ سارا میں نے ولاگ کا آپ کے سامنے ڈرامہ کر رہا ہوں، یہ ہے انہوں نے جب تقریر کی تھی نا پہلی، اگر آپ کو یاد ہو، پنجاب اسمبلی کے اندر چیف منسٹر منتخب ہونے کے بعد مریم نواز شریف نے ایک بڑی ڈیٹیل تقریر کی سی، اور انہوں نے ایکسٹمپور تقریر کی تھی، مطلب کہ پڑھ کے نہیں بولا تھا، بلکہ ایک لیڈر کی جو تقریر ہونی چاہیے عہدے پہ منتخب ہونے کے بعد وہ کی تھی، اور اس پہ یوتھروں کو بہت مرچیں لگی تھی۔ وہ تقریر جو کی تھی انہوں نے اپنی تمام ترجیحات جو ہیں صحت اور تعلیم کے شعبے کی وہ بیان کی تھی، جس کے اندر صحت تعلیم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی عید کے بعد میں جو ہوں وہ
پنجاب کے اندر جو 27 یا 26 یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر کی تقرری کرنے جا رہی ہوں، تو ایک دم میرے ذہن میں آیا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی جگہ پہ پرماننٹ وائس چانسلر نہیں ہے. تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کیا کرتے رہے 1 سال، اور اس سے پہلے بزدارہ کیا کرتا رہا. پتہ چلتا رہا کہ وہ بزدارہ صاحب جو تھے ان کے بھائی کو پنجاب یونیورسٹی کے جو ایگزیکٹو کلب ہے جہاں پہ کمرے بھی ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک حصہ الاٹ کیا گیا ہوا تھا کمروں کا، جہاں پہ وہ اور ان کے باقی مچندر ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے سودے بازیاں کرتے تھے، اور اس کے عوض کوئی اپنی وائس چانسلری بھگتا رہا تھا. ٹھیک ہے، کوئی سرائکی کارڈ کھیل رہا تھا اس کے ساتھ، سمجھ گئے نا آپ. اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہاں پہ جو اندر جو اساتذہ رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک استاد کا گھر خالی ہوا، تو وہ عثمان بزدار کے بھائی کو وہ گھر دینے کی کوشش کی گئی. وہ اچھا بلا کنال 2 کنال کا گھر ہوتا ہے، اور پروفیسر کا فل پروفیسر کا، اور اس کے اندر کافی زیادہ سہولیات ہوتی ہیں. تو عثمان بزدار کے بھائی کو وہاں پہ بھی اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اکاموڈیشن جو تھی یہ کچھ معاملات ہیں اور اس کے عوض کی جاتی تھی. تو اب آ جائیے ہمارے دوست نعیم مسعود صاحب کی طرف. اور نعیم صاحب نے کہا کہ جناب جس طرح خالصتاً میرٹ کے انہوں نے ایک سلیکشن کمیٹی بنائی، اور وہ جو اسماعیل قریشی صاحب ہیں، مجھے ان کا نام نہیں بھولتا کیونکہ میرے جو پہلے استاد تھے اسکول کے ان کا نام بھی یہی تھا، تو وہ بڑے سیزن اور سینئر بیوروکریٹ ہیں. ان کی سربراہی کے اندر کمیٹی بنی، باقی بھی ایسے لوگ لگائے گئے کہ جن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اس میں فوج سے ریٹائر ایک میرا خیال برگیڈیئر صاحب بھی تھے. بہرحال اس کمیٹی کے اوپر یہ اعتراض تو کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایجوکیشنسٹ اس کے اندر نہیں تھا کوئی اس سلیکشن کمیٹی میں، لیکن ان لوگوں کی کریڈیبلٹی جو اس کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے ویسے بھی وائس چانسلر کے لیے انتظامی صلاحیت کے بندے کا انتخاب کرنا تھا نا، تو انتظامی صلاحیت کے حوالے سے یہ بہت ہی ایماندار، اپرائٹ اور دیانتدار لوگوں کا کمیٹی تھی. اور اس نے میرٹ کا جائزہ لیا اور 3 نام چیف منسٹر صاحبہ کو میرٹ کے اوپر بھیجے کہ جناب یہ ہمارے خیال کے اندر فلاں یونیورسٹی کے لیے یہ 3 لوگ جو ہیں یہ اچھا انتخاب ہو سکتے ہیں. ہمارے خیال کے اندر یہ یونیورسٹی جو ہے اس میں یہ 3 نام جو ہیں یہ اچھا انتخاب ہو سکتے ہیں. اور نعیم صاحب کا خیال ہے کہ جو نمبر 1 کے اوپر نام گیا ہے یا گئے ہیں ان کے پاس کوئی شاید خبر ہو، وہی وی پی نے ٹک کر دیا ہے. انہوں نے کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں کی، حالانکہ بزدار صاحب تو باقاعدہ میچ کھیلا کرتے تھے کہ ایک جنا آ گیا تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، دوجا جو ہے وہ اس سے بڑی سفارش لے کے گوگی پہنچ گیا تو وہ پہلے والا نوٹیفیکیشن کینسل. وہ بھی بندہ جو ہے وہ جوائننگ دینے کے لیے بھی پہنچا نہیں ہوتا تھا، راستے میں ہوتا تھا، تو وہ اس کی تقرری کینسل، تو نیا بندہ اپوائنٹ ہو گیا. وہ اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہو جاتا تھا، وہ بھی راستے میں ہوتا تھا، تیسرے کا جاری ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے تماشے وسیم اکرم پلس عرف بزدار صاحب نے پنجاب کی گورننس کے ساتھ کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بعد میں پھر وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی ادائیگیاں بھی واپس مانگتے ہوئے پائے جاتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ میری طرف سے یہ آپ اپریسیشن کریں اور سلوٹ کریں کہ انہوں نے پیور میرٹ کے اوپر جو اس کمیٹی نے ایمانداری سے محسوس کیا، اس نے جو ترجیحات بنا کے بھیجی اس کے اندر انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے مجھے اس بات کے اوپر میں باقاعدہ شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا کہ ہم نے گزشتہ دنوں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے حوالے سے ایک ولاگ کیا تھا اور اس کے اندر اپنا رونا رویا تھا کہ میری جامعہ جو ہے، جو میری مدر انسٹیٹیوشن ہے، جو میرے ابا کی، میرے دادا کی جہاں سے گریجویشن کی ڈگریاں ہیں، اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ خسارے میں دھکیل دیا گیا ہے. اور میں نے یہ باقاعدہ اس کے اوپر مرثیہ پڑھا تھا. تو پتہ نہیں ان کے پاس میرا مرثیہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن جو 3 نام پنجاب یونیورسٹی کے لیے انہوں نے بھجوائے ہیں اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے، جو میرے تک پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن درست نہ پہنچی ہو، لیکن جو پہنچائے گئے میرے پاس
یا دوست احباب نے بتایا ہے کہ یہ نام گئے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ پیور میرٹ کے اوپر نام گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک سفارشی قسم کا ولاگ تھا. اچھا، مریم نواز شریف اتنے اچھے کام کرتی ہیں، دل کرتا ہے ان کی تعریف کرنے کو، لیکن جب یہ افواہیں نکل آتی ہیں نا کہ وہ جناب حسن نثار صاحب وہ ہی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر ضمیر کے اوپر تھوڑا سا بوجھ آ جاتا ہے کہ یار کیا ہم حسن نثار کی صف میں کھڑے ہو جائیں. تو ہم آپ کہہ دیجئے اپنی تعصب کی بنیاد کے اوپر اس جائز کام کی بھی تعریف کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس کام کی تعریف حسن نثار صاحب نے نہیں کی کیونکہ ان کا تعلیم سے کیا تعلق، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کام کی تعریف جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کہ انہوں نے خالصتاً میرٹ کے اوپر یہ تقریریاں فرمائی ہیں، اور اس کے اوپر انہیں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. اتنے سالوں کے بعد پنجاب کی جامعات جو ہیں ان کو شیخ ہائے جامعات ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو، اور یقیناً جو لوگ تقرر کیے جائیں گے ان کے پاس ان جامعات کی بہتری کا اور انہیں اکنامیکلی وائبل کرنے کا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. تو بہرحال جی یہ ہوا. میری گزارش ہوگی جاتے جاتے کہ اگر وہ ہر اس جامعہ کے اندر 2 پرو وائس چانسلر بھی تقرر کر دیں تو یہ جو ایک مافیا بن گیا ہے جامعات کے اندر وائس چانسلرز کا، جس میں سے ہی وائس چانسلر منتخب ہونا ہوتا ہے، یہ مافیا آ گیا نا کہ آج ایک یونیورسٹی کا ہے، 4 سال کے بعد دوسری یونیورسٹی کا، 8 سال کے بعد تیسری یونیورسٹی کا. تو اس مافیا کا جو شیکل ہے، جو پنجہ ہے، وہ توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پرو وائس چانسلر بھی لگا دیے جائیں، اور وہ پرو وائس چانسلر وہ وائس چانسلر انڈر ٹریننگ ہوں گے. تو 4 سال کی ٹرم وہ پرو وائس چانسلر کے طور پہ گزاریں گے، تو وائس چانسلر کے لیے عہدے کے لیے وہ کوالیفائی کر جائیں گے، ان کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، تو زیادہ بہتر طریقے سے پھر جس بھی جامعہ میں جائیں گے وہاں پہ جا کے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. یہ کچھ گزارشات تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.